السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیو سوال جواب کے سیشن میں آج پھر حاضری ہے۔ آپ کے بہت سے سوالات ہیں اور کافی طویل وقفہ ہو گیا تھا، اس لیے جواب دینا بھی ضروری تھا۔ آج جواب آپ کے سامنے حاضر ہے۔ عبداللہ خان جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے صحابہ تھے جو دراصل منافق تھے؟ سلمان ندوی آئے دن قرآن و حدیث سے ان صحابہ کو غدار اور منافق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے عوام بھی اپنی نادانی کی وجہ سے تذبذب کا شکار ہوتی ہے اور کوئی ان کا رد کرنے والا بھی نہیں دکھتا۔ مفتی صاحب برائے کرم صحابہ کے بارے میں ان کی طرف سے آئے دن کی جانے والی گستاخی کا الزامی اور مدلل جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیں محترم عبداللہ خان صاحب، پہلی بات یہ کہنا کہ صحابہ میں بہت سے منافق تھے، یہ میری جہالت والی بات ہے۔ جیسے یہ کہ میں کہوں آپ کے بارے میں کہ آپ اپنے باپ کے حقیقی بیٹے ہیں اور یہ کہوں کہ نہیں حقیقی بیٹے ہیں بھی نہیں، یہ بات ایسا ہی ہے کہ صحابہ بھی تھے اور منافق بھی تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو صحابی ہوگا وہ منافق نہیں ہوگا، جو منافق ہوگا وہ صحابی نہیں ہوگا، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام ہمارے اور آپ کے دین کی بنیاد ہے۔ امت کے اس پر اتفاق ہے کہ سارے صحابہ عادل ہیں اور ثقہ ہیں، اور ان پر بھروسہ کرنا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے، کیونکہ اگر ان پر ہم نے اعتبار نہیں کیا تو ہمارے دین اور اسلام کی بنیاد ڈھہ جائے گی۔ اس لیے اس میں حد درجہ احتیاط لازم اور ضروری ہے۔ اور دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری زندگی یہ دین سے عبارت ہے، اور دین کو پہچاننے کا معیار قرآن و حدیث ہے، قرآن و سنت ہے، تاریخی روایات نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ امت کے اس پر اجماع ہے کہ اگر کوئی روایت ایسی حدیث میں ملے جس سے صحابہ کی ثقات اور عدالت پر زد پڑتی ہو تو اس حدیث میں تعویل کی جائے گی، اس کا کوئی مطلب دوسرا نکالا جائے گا، اور اگر بات نہ بن رہی ہو تو حدیث ہی رد کر دی جائے گی۔ یہ ہے صحابہ کرام کے تعلق سے امت کا اجماعی عقیدہ۔ اگر کوئی شخص ان کو غدار کہتا ہے، منافق کہتا ہے، فاسق کہتا ہے، ان کی تنقیص کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے جیسا کہ انہوں نے کی ہے، اور کرتے کرتے اتنا آگے بڑھے کہ حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابی کو، جلیل القدر صحابی کو انہوں نے درباری مولوی اور ملا اور حدیثوں کو چھپا جانے والا اور ڈر کے مارے بیان نہ کرنے والا، یہ سب اس طرح کے بہت سے الفاظ ہیں جو کہے نہیں جا سکتے ہیں۔ خاص طور سے جب محرم آتا ہے تو شیعیت کا کیڑا ان کے اتنے زوروں پہ رینگتا ہے کہ اس طرح کی افواہ اور بکواس شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے کہا ہے کہ کوئی رد کرنے والا نہیں دکھتا، بہت سے لوگوں نے رد کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں، دیوبند وغیرہ کے فتاوے آئے ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جیسے رد کرنا چاہیے تھا لوگوں نے کیا نہیں، اور چونکہ اہل سنت والجماعت میں گھس کر کے بہت دنوں تک اپنی ایک خاص امیج بنا چکے تھے اپنی زبان کی روانی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے آج بھی بہت سے لوگ ان کے بیانات سنتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے دین میں خرابی پیدا ہو رہی ہے اور ان کا دین متزلزل ہو رہا ہے۔ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، ایسے شخص کی اقتداء درست نہیں ہے، ایسے شخص کو امام اور قائد سمجھنا بھی انتہائی بڑی غلطی ہے، ایسے شخص کے مدرسے میں اپنے بچوں کو پڑھانا، بچیوں کو پڑھانا درست نہیں ہے، قطرہ نوا نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے دین اور ایمان کے جانے کا یقینی طور پر خطرہ ہی، صرف خطرہ نہیں ہے، یقینی بات ہے کہ چلا جائے گا۔ جہاں پہ آدمی پڑھتا ہے، جس کی ماتحتی میں رہتا ہے، اس کے اثرات سے آدمی شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر متاثر ہوتا رہتا ہے، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچنا اور بچانا اور امت کو بچانا اور اپنے نونہالوں کو بچانا انتہائی ضروری ہے۔ صحابہ کرام کیا کوئی اسلاف سے آپ کو بدگمان کرے، علماء حق سے دور کرے، تو یہ سمجھ لیا کریں کہ یہ ہمارا خیر خواہ نہیں بلکہ ایجنٹ ہے کسی کا، اور ایجنٹ ہی کر رہا ہے۔ ایسے شخص سے بچنا بے انتہا ضروری ہے، اور اگر دین اور ایمان کی فکر کرنی ہے تو، اور اگر نہیں فکر ہے اور آخرت میں جواب دہی کا احساس کوئی نہیں ہے، اور آخرت میں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام سے بغض کی وجہ سے اور ان سے بدظنی کی وجہ سے جہنم کے گڑھے میں پھینک دیے جائیں گے، تو پھر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ اس پر ماتم کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اصحاب مصطفیٰ پہ جو انگلی اٹھاؤ گے ایسی جگہ مرو گے کہ پانی نہ پاؤ گے۔ اصحاب مصطفیٰ سے محبت ہے لازمی، انکار کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
فرح خاتون جونپور यूपी से पूछती है, सवाल ये था कि कुछ लोगों का कहना है सोने चांदी के अलावा जो मसनूई अंगूठी पहनी जाती है, मोती या पत्थर वगैरह की, उससे नमाज नहीं मानी जाती, या उसको पहनकर नमाज पढ़ने से नमाज दुरुस्त नहीं होगी, क्या ये बात दुरुस्त है? देखें, मर्दों के लिए तो सिर्फ चांदी की अंगूठी की गुंजाइश है, वो भी 4 आने के बकदर, एक अंगूठी बस 4 आने के बकदर, और औरतों के लिए सोने और चांदी दोनों की गुंजाइश है। बाकी और धात की अंगूठी के बारे में अक्सर उलमा कहते हैं कि नहीं पहन सकते हैं, और जेवरात तो पहन सकते हैं, अंगूठी के बारे में खास तौर से अक्सर उलमा पहनने का मना करते हैं। बाद उलमा के नजदीक उसकी गुंजाइश है, पहन सकती है, वो ज़ेब ज़ीनत उन्हीं के लिए है। बहरहाल अगर पहन सकती हो या ना पहन सकती हो, उससे नमाज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नमाज हो जाएगी, क्योंकि वो बहरहाल कोई नजीस चीज तो है नहीं जिसकी वजह से ये कहा जाए कि नमाज नहीं हुई। हाँ, उसका पहनना सही है या नहीं पहनना चाहिए ये अलग बात है, बाकी उससे नमाज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोहम्मद अजमल नरिया अम्बेडकर नगर से पूछते हैं, मुफ्ती साहब मैंने अपनी बेटी का नाम आयजा रखा, फिर बदल कर आयवा कर दिया, क्या सही है? क्योंकि आयजा का माना कुछ नहीं सही था, जो कि इंटरनेट पर पहले माना कुछ ही था, इज्जत देने वाली, मर्तबा देने वाली, लेकिन बाद में पता चला इसका माना सही नहीं, तब आयजा से आयजा कर दिया है। क्या ये ठीक है? माना के साथ वजाहत फरमाए। देखें, आयजा जा के साथ इसके माना सही नहीं, मुखलिस के माना तलाश के, जो कि ठीक नहीं लगता, और आयजा ज़वाब से जो है इसके माना है एवज देने वाली, बदला देने वाली, ये नाम रखा जा सकता है, और आयजा जाल से भी रखा जा सकता है। जाल से आयजा इसके माना पनाह देने वाली, पनाह लेने वाली, ये माना भी ठीक है, इस एतबार से नाम की गुंजाइश है, और जा से नाम रखना दुरुस्त नहीं लगता। मोहम्मद आबिद सुनहरा अम्बेडकर नगर से पूछते हैं, इमाम अगर नमाज फजर और नमाज असर के फौरन बाद तस्बीहात छोड़कर किताब पढ़े और उसके बाद दुआ मांगना कैसा है, वजाहत फरमाएं। देखिए, नमाज खत्म हो गई तो मामला खत्म हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई चाहे दुआ मांगे, कोई चाहे किताब पढ़े, कोई चाहे उठ करके चला जाए, कोई चाहे तस्बीह पढ़े। अब ये दुआ का एक मामूल है, क्योंकि नमाजों के बाद दुआ कबूल होती है, हदीस में है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि कोई अगर इमामत करे तो उसमें दुआ को अपने लिए खास न करे, मुक्तदियों के लिए भी करे, तो वो जहरी नहीं सिर्री दुआ होती, हर कोई अपने तौर से मांगता है। अब अगर किताब पढ़ना कोई ऐसी जरूरी है और जरूरत की कोई चीज है, कोई मसला मसाइल बताना है, तब तो ठीक है, बाकी किसी को फंसाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तबीयत कहे कोई बैठे, तबीयत क्या न बैठे, तबीयत कहे कोई दुआ मांगे, तबीयत कहे कोई किताब पढ़े, तबीयत कहे कोई उठ करके चला जाए, वरना नमाज की असल फौरन बात तो असल में ये है कि तस्बीहात वगैरह का हुक्म हदीस से है, कहीं किताब पढ़ने का हुक्म तो है नहीं। भाई जरूरत है तो एक अलग बहस है। अब्दुल रहमान इब्न अब्दुल अजीज सजनी आजमगढ़ से पूछते हैं, मुफ्ती साहब पूछना यह था, हमारे नबी को शेर शायरी पसंद थी, क्या कोई सहाबी आपको हंसाने आते थे? कुरान हदीस की रोशनी में मुदल्लल जवाब इनायत फरमाए। नहीं मोहतरम, आपको पसंद नहीं थी। वमा अल्लमनाहु शिअर वमा यंबगी लना, हमने आपको शेर सिखाया है ना आपके लिए मुनासिब, यानी पसंद नहीं आपको, जैसा कि मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर इसी से की है। आपको शेर शायरी पसंद नहीं थी, आप शेर शायरी करते भी नहीं थे, और कभी आपने किसी दूसरे शायर का शेर पढ़ा तो उसमें भी किसी की टांग टूट गई, किसी का हाथ खटक गया, यानी कहीं ना कहीं कुछ तक कुछ हो गया। उन्होंने फिर वजाहत की कि ऐसे नहीं ऐसे है, तो आपने फरमाया भाई जानते ही हो मुझे शेर शायरी से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये तो शेर शायरी का जवाब था। बाद मरतबा बाद पढ़ने वालों को आपने मना भी किया है, और बहुत से लोगों से आपने सुना भी है। बाकायदा हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए मिंबर रसूल पर मिंबर लगा के रखा जाता, और वो जवाब भी शेर शायरी में देते थे। तो एक अलग बात है कि शेर शायरी दूसरों के लिए मुनासिब है, गुंजाइश है, नहीं है, आपके लिए मुनासिब नहीं थी और आपको इससे रोका गया था। और रही दूसरी बात, आपको हंसाने के लिए कोई सहाबी आए थे, तो ऐसी मेरी कोई रिवायत नजर से नहीं गुजरी। हाँ, ये बात है कि मजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मौके पे किया है, और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सिद्दीक अकबर आए, आपको रंजीदा देखा तो आपने हंसाने की कोशिश की, कुछ इस तरह की बातें कहीं कि आप हंस दिए, तो इस तरह से शरीयत में है गुंजाइश। बाकी कोई सहाबी बाकायदा इसके लिए आते हो, इस तरह की कोई रिवायत नजर में नहीं है। समीउल्लाह नेपाल नेपाल से पूछते हैं, हजरत ये बताएं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ कर सकते हैं? देखिए, तवस्सुल की दो किस्में, एक तवस्सुल बिल अमाल, अपने अमाल के जरिए से अच्छे अमाल, नेक अमाल से दुआ करना भी इत्तेफाक जायज है। बुखारी शरीफ में रिवायत है, वो 3 शख्स फंस गए थे गार में, और उन्होंने अपने अपने नेक अमाल से दुआ की थी, तो वो चट्टान हट गई थी और वो गार से बसलामत वापस निकल आए। दूसरे तवस्सुल बिल ज़वात होता है, अंबिया किराम, सहाबे किराम
یا دیگر اولیاء کرام کے واسطے سے دعا کرنا، اس میں بھی گنجائش ہے، کر سکتے ہیں۔ ایسے دعا تو عام طور پہ عموماً انڈائریکٹ نہیں، لوگ ڈائریکٹ ہی مانگتے ہیں اور مانگتے ہی رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی وسیلہ اختیار کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث سے بھی یہ وسیلہ اختیار کرنا ثابت ہے، اور جب اپنے اعمال سے اختیار کیا جا سکتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کیوں نہیں اختیار کیا جاتا؟ محترم، آپ کی ذات تو ہمارے اعمال کے مقابلے میں کہیں ارفع اور اعلیٰ ہے، اور اتنی اعلیٰ ہے کہ ہم اور آپ زندگی بھر ناک رگڑتے رہے، آپ کی ذات کو پہنچنا تو دور کی بات ہے، وہاں تک تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ آپ کے وسیلے سے دعا نہیں کر سکتے، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں، درست نہیں ہے۔ باقی دلائل کی بات ہوگی تو پھر کبھی بات کر لیں گے، مل لیں گے۔ حافظ محمد حذیفہ بولکھڑا سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اگر کسی مرحوم یا مرحومہ کا خواب دیکھے کہ ان کا انتقال ہو گیا تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ بھائی انتقال ہو گیا تو آپ کیا دیکھیں گے؟ وہ زندہ ٹہل رہے ہیں، انتقال ہو گیا تو انتقال ہی ہے۔ اور باقی تعبیر کی جہاں تک بات ہے کہ میں تعبیر ہوگی بتانے کے چکر میں جلدی نہیں پڑتا۔ حافظ عبد الرحمان مہاراج گنج یو پی سے پوچھتے ہیں، مجھے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ میرے یہاں گاؤں میں کچھ سال پہلے جلسہ ہوا تھا، جلسہ کرانے کے لیے گاؤں کے چندہ کیے تھے، جلسہ ہونے کے بعد اس میں سے کچھ پیسہ بچ گیا، تو اس پیسے کو مسجد میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ تو چندہ دہندگان بتائیں گے، اگر ان کی اجازت ہے صراحتاً یا دلالتاً تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، نہیں اجازت ہے تو پھر اجازت لیجئے، تب استعمال کیجئے، لوٹائیے۔ بغیر اجازت کے آپ کیسے استعمال کریں گے؟ محمد مشاہد کہرانہ سے پوچھتے ہیں، زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے کس کس کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ و کفارے وغیرہ کا پیسہ۔ اور اصول اور فروع، یعنی بیٹا باپ کو، دادا کو، نانا کو، پرنانا کو، دادی کو، دادا کو، ان لوگوں کو اوپر تک چلے جائیے نہیں دے سکتا ہے۔ ایسے ہی باپ، دادا، دادی، نانا، نانی اپنے بیٹے، پوتے، ناسی، نواسی کو نہیں دے سکتے ہیں۔ باقی سائڈ کے جتنے رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، اور اسی طریقے سے پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، ممانی ہیں، بہن ہیں، ان سب کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد مونس رامپور بستی سے پوچھتے ہیں، کیا قبر پر روز جانا صحیح ہے؟ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، روز میں قبر پر جا سکتا ہوں؟ حدیث میں ہفتے میں جائز ہے، مستحب یہ ہے کہ آدمی ہفتے میں جائے، وہ بھی جمعہ کے دن زیادہ بہتر ہے، باقی روز جانا بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد نوشاد سلطان پور سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ، کوئی حافظہ لڑکی جماعت سے تراویح پڑھا سکتی ہے جس میں صرف عورت ہی جماعت میں؟ بالکل پڑھا سکتی ہے، گنجائش ہے، اگر وہ پڑھائیں اور صرف عورتیں رہیں، کوئی فتنہ کا اندیشہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، پڑھا سکتی ہے۔ عبد الرازق جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب پوچھنا یہ ہے کہ میرے ایک دوست سعودی عرب میں رہتے ہیں، ان کا پوچھنا ہے کہ عصر کی نماز 3:30 پر ہو جاتی ہے وہاں پر، اور انڈیا میں 4 بجے کے بعد رہتی تو نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ہاں ہو جاتی ہے محترم۔ امام صاحب کا قول مثلین کا ہے، باقی امام صاحب کے دونوں عظیم الشان شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور ائمہ ثلاثہ، سب کا مسلک اور مذہب جو ہے وہ مثل ہی کا ہے، اس لیے جماعت ہو رہی نا تو جماعت کے ساتھ جائیے، اسی پڑھ لیجئے، تنہا پڑھنے سے بہتر ہے۔ محمد عامر مقیم سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ بارش اللہ کے حکم پر ہوتی ہے، حق ہے، لیکن کیا کوئی مشین کے ذریعہ بارش کہیں پر کروا سکتا ہے؟ ایسا بہت سے لوگوں کا ماننا ہے، کیا صحیح ہے؟ اب جو کروا رہے ہیں وہ بتائیں، اور کہاں ہو رہی ہے وہ بتائیں۔ باقی یہ کہ امکانی حد تک تو ہے ہی ہے کہ بھائی ایجادات اتنا بڑھ جائیں کہ کوئی کسی علاقے میں یا جزوی طور پر بارش اس طرح سے برسا لے۔ برسانے کا مطلب یہ ہے کہ مشینی ذریعے سے فوارے کر دے، اور کیا باقاعدہ جیسے بارش ہوتی ہے اس طرح سے تو امکان نہیں دکھتا۔ اگر کوئی کہیں ایجاد اس طرح کی ہوئی ہو تو اس کی وضاحت کرے۔ عبدالحفیظ بلیاوی بلتھرا روڈ ضلع بلیا یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں ابھی کچھ دنوں سے ایک مسجد میں امامت کر رہا ہوں، وہاں فجر کی نماز کے بعد حضرت مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی تفہیم القرآن کی تعلیم ہوتی، جہاں تک میں نے سنا کہ کتاب عوام الناس کے لیے صحیح نہیں، اس کے بارے میں وضاحت فرما دے۔ بالکل صحیح نہیں، عوام الناس کے لیے آپ نے صحیح سنا ہے، عوام الناس کو اس کا پڑھنا درست نہیں ہے، اس میں بہت سی تعریفات ہیں جو بہت ہنگامے کے بعد اہل حق کے کافی حد تک اس میں نکال دی گئی ہیں۔ پرانی والی میں وہ باتیں نہیں ملیں گی جو ابھی میں بتاؤں گا، نئی والی میں وہ باتیں نہیں ملیں گی جو پرانی والی میں تھی۔ اگر کسی کو چاہیے تو آئے کتب خانے سے میں اس کو دکھا سکتا ہوں، بہت سی تفسیریں جو ہے بے سروپا کی گئی ہیں۔ بہرحال عوام الناس اسے پرہیز کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ محمد سالم خان بنگلور سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے، میں ایک ریسٹورینٹ میں کام کرتا ہوں، اس میں مرغا کلمہ پڑھ کر ذبح نہیں کرتے تو کیا اس کو ہم کھا سکتے ہیں مجبوری میں؟ کون سی مجبوری ہے کہ آپ کھائیں گے؟ ارے یہ تو ذبیحہ ہے ہی نہیں، یہ تو سیدھے سیدھے مردار اور حرام ہے۔ مجبوری یہ ہوتی کہ آپ مرنے لگتے کھائے بغیر، اس کے آپ کی زندگی نہ رہے تو بقدر کفاف آپ کھا سکتے ہیں۔
کون سی مجبوری ہے آپ کو دوسری چیزیں کھانے کو مل رہی ہے تو وہ مرا مردار آپ کیوں کھائیں گے؟ محمد ایشان مغرب مئو یوپی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب گنڈا اور تعویذ پہننا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے اور جواب بھی دیا جا چکا ہے، پہلے بھی بتایا جا چکا ہے۔ اصل دعا کرنا، دعا دینا، دعا پڑھنا ہے، یہی حدیث سے ثابت ہے۔ تعویذ اور گنڈے کے بہت یہ سمجھ لیجئے کہ کھینچ تان کر کے ثابت کرنے والی بات ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ تعویذ گنڈا جو بچوں کے لیے تھا، جو بیچارے پڑھ نہیں پاتے، پڑھ نہیں سکتے، ان کو بعض صحابہ کرام نے پہنا دیا تھا، وہ بھی اس میں ایسے الفاظ ہو جو شرک وغیرہ پہ مبنی نہ ہو، شرکیہ نہ ہو، مجہول المعنی نہ ہو، قرآن حدیث سے ماخوذ ہو، تب اسے پہنایا جا سکتا ہے۔ جو رواج چل پڑا ہے وہ انتہائی غلط ہے، اور دقت یہ ہے کہ لوگ اسی پر بھروسہ کیے ہیں اور شرک کی طرف ایک طرح سے جا رہے ہیں۔ اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں اپنے بچوں سے، خاص طور سے جمعہ کے بیان میں، کہ اگر جتنا لوگ عاملوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں اور عاملوں اور باباؤں کے پیچھے دوڑتے ہیں، اس کا 10-20% حصہ اگر تلاوت میں، نماز میں اور مسجد میں اللہ کے سامنے گڑگڑانے میں لگا دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی زندگی سنور جائے، لیکن لوگ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب خاموشی اس لیے برتی جاتی ہے کہ ابھی زیادہ منع کیا جائے، دباؤ ڈالا جائے، یا مسلمان جو عامل قاعدے کے ہیں ان کو روک دیا جائے، تو بہت سے لوگ باباؤں کے ہیں اور چلے جاتے ہیں ہوجا سوکا کے ہیں، سیدھے شرک اور کفر میں۔ اس لیے آدمی تھوڑا سا خاموش رہتا ہے۔ مسیح اللہ ملت نگر بھیونڈی سے پوچھتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء کرام مفتیان اعظام مسئلہ ذیل کے بارے میں عورتوں کا جماعت میں جانا کیسا ہے؟ یہ تو آپ خود جماعت والوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ جماعت میں بہت سے علماء اور مفتیان کرام رہتے ہیں اور جماعت میں جاتے ہیں، ایک اچھی خاصی تعداد اس میں لگی ہوئی ہے، ان کے سرپرستوں میں ایسے بہت سے لوگ ہیں، آپ ان سے سمجھ سکتے ہیں۔ علماء کے اس میں دونوں رائے رہی ہے، جس کی طبیعت کہے جس رائے پہ عمل کرے۔ ضرورت کے تحت بہت سے لوگ گنجائش دیتے ہیں اور فتنے وغیرہ کی وجہ سے لوگ منع کرتے ہیں۔ فتنے کو دیکھا جائے تو یقین مانیے کہ ممکنات ہی سمجھ میں آتی ہے، بھیا پیر گھر سے باہر نکلا نہیں بس مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایسے ایسے مسائل جنم لے رہے ہیں کہ علامان الحفیظ۔ عبداللہ الہ آباد سے پوچھتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء کرام مفتیان اعظام مسئلہ ذیل کے بارے میں مدرسہ میں غیر حاضر طلبہ سے جرمانہ کے طور پر رقم وصولنا کیسا ہے، اور ابھی تک جو رقم وصولی کی گئی اس کا حکم کیا ہے؟ کیا مدرسہ کے اخراجات میں لگایا جا سکتا ہے یا اس رقم سے بچوں میں مٹھائی وغیرہ تقسیم کر سکتے ہیں؟ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں عبداللہ صاحب، اصولی جواب تو یہ ہے کہ شیخین کے طرفین کے اعتبار سے، یعنی امام صاحب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مالی جرمانہ لینا صحیح نہیں ہے، فتویٰ اسی پر ہے۔ امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے ہاں مالی جرمانہ لینا جائز ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدرسے میں جو مالی جرمانہ لیا جاتا ہے تو وہ جو سہولیات مدرسہ دیتا ہے، اور آپ نہ آ کر کے، ناغا کر کے، لیٹ کر کے، 3-5 کر کے جو نقصان آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، کھانا پھینکا گیا، کبھی کچھ ہوا کبھی کچھ ہوا، تو کہیں خوراکی بڑھانے کے نام پہ لیتے ہیں، کہیں آپ کے کسی اور جو سہولت دی گئی تھی اس کو آپ نے رائے کر دیا اس کی وجہ سے لیتے ہیں، اس لیے اس کے لینے کی گنجائش ہے اور منتظمین اسی اعتبار سے اس کو وصول کرتے ہیں۔ اور درس ترمذی میں شیخ تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جب جرمانہ لینا اور بدنی سزا دینا یہ جائز ہے تو مالی جرمانہ تو بدرجہ اولا جائز ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو ہلکا ہے بدنی جرمانے کے مقابلے میں، اور امام یوسف کے قول کو وہ ترجیح دے رہے ہیں، اس لیے گنجائش ہے۔ عبداللہ آگرہ سے پوچھتے ہیں میرا سوال ہے حضرت مفتی صاحب، ایک مسجد میں اے سی لگی ہوئی تھی، وہ بہت پرانی ہو گئی، اب اتار کر نئی لگوانی ہے، تو پرانی کو مسجد کے ذمہ دار بیچنا چاہتے تھے، دوسری مسجد والوں نے کہا ہمیں دے دیجیے، جو پیسہ وہ لے لینا۔ مسجد کے ذمہ داروں نے سوچا مسجد کا تو ہے، دوسری جگہ بیچنے سے کچھ پیسے ملیں گے تو اس کو ایسے ہی دے دیا جائے، تو دوسری مسجد کے لیے بلا معاوضہ کے تو اس طرح دینا جائز ہے؟ یعنی اپنے گھر دے دیتے ہیں، حلوائی کی دکان پہ فاتحہ، یہ مسجد کی چیز ہے، اب اس کو بیچ کر کے اس کا پیسہ مسجد میں لگائیں، اس طرح سے آپ کسی کو نہیں دے سکتے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، مسجد اس کی مالک ہے، آپ صرف اس کے ذمہ دار اور متولی ہیں، اس لیے آپ اس کو اپنا مال نہ سمجھیں، آپ کو بہت خیر خواہی کا جذبہ چڑھا ہے تو اپنے پیسے سے اپنے جیب سے دے دیجیے، باقی مسجد کی چیز ہے، اس کا معاوضہ لے کر کے اس مسجد میں لگائیں۔ محمد اسامہ مہاراج گنج یوپی سے پوچھتے ہیں میرا سوال ہے کیا میاں بیوی ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں، جماعت کرنا ہو تو کر لیں۔ ہاں بیوی اہلیہ جو ہے وہ محاذات میں بالکل مقابلے میں نہ کھڑی ہو، برابر میں کھڑی ہو جائیں گے تو دونوں کی نماز فاسد ہو جائے گی، آگے پیچھے تھوڑا سا ہو کر کے کھڑے ہو،
اور موازات بالکل نہ ہو، برابری بالکل نہ ہو، بالکل جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا ایک طرح سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیو سوال جواب کا سیشن پورا ہوا۔